الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسواک و وضو کے بعد کسی یکسوئی کی جگہ میں نہایت وقار و تواضع کے ساتھ روبہ قبلہ بیٹھے اور نہایت حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس لطف سے جو اس وقت کے مناسب ہے اس طرح پڑھے کہ گویا خود حق سبحانہ و تعالیٰ اس کلام پاک کو سن رہے ہیں۔ اگر وہ معنی سمجھتا ہے تو تدبر و تفکر کے ساتھ آیات وعدہ اور رحمت پر دعائے مغفرت پر رحمت مانگے اور آیت عذاب پر وعید پر اللہ سے پناہ چاہے کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ آیات تنزیہ و تقدیس پر سبحان اللہ کہے اور از خود تلاوت میں رونا نہ آئے تو تکلیف رونے کی صحیح کرے۔ کسی عاشق کے لیے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گیلا ہو رہا ہو، اس طرح کہ آنکھوں سے بارش ہو۔ پس اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے، کلام پاک کو رحل یا کسی تکیہ یا اونچی جگہ پر رکھے، تلاوت کے درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ ہی جائے تو کلام پاک بند کر کے بات کرے اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر دوبارہ شروع کرے۔ اگر مجمع میں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ آواز سے پڑھنا اولیٰ ہے۔ شائخ نے تلاوت کے 6 آداب ظاہری اور 6 باطنی ارشاد فرمائے ہیں۔ ظاہری آداب: اول، نہایت احترام سے باوضو روبہ قبلہ بیٹھے۔ دوم، پڑھنے میں جلدی نہ کرے، ترتیل و تجدید سے پڑھے۔ سوم، رونے کی صحیح کرے، چاہے با تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ چہارم، آیت رحمت و آیات عذاب کا حق ادا کرے۔ پنجم، اگر ریا کا احتمال نہ ہو تو کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف و حرج کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے ورنہ آواز سے۔ ششم، خوش الحانی سے پڑھے کہ خوش الحانی سے کلام پاک پڑھنے کی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ باطنی آداب: اول، کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی شان مرتبہ کلام ہے۔ دوم، حق سبحانہ و تقدس کے اعلیٰ شان اور رفعت کو، کبریائی کو دل میں رکھے، اس کا کلام پاک ہے۔ سوم، دل کو وسواس و خطرات سے پاک رکھے۔ چہارم، معافی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کر گزار دی: تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرما دے تو تو عزت و حکمت والا ہے۔ بن جبیر نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی: وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے مجرموں، آج قیامت کے دن فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ پنجم، جن آیات کی تلاوت کر رہا ہو دل کو ان کے تابع بنا دے۔ مثلاً اگر آیت رحمت زبان پر ہے، دل سرور محض بن جائے، اور آیت عذاب اگر آ گئی ہے تو دل لرز جائے۔ کانوں کو اس درجہ متوجہ بنائے کہ خود حق سبحانہ و تقدس کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ محض اپنے لطف و کرم سے مجھے بھی ان آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ اتنے قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے، اور تمام کلام پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول کیا ہے: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا و اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ البتہ اس کو انواع مختلف ہیں۔ کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمیت سیکھے، اور ادنیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیث مذکور کی تاکید کرتا ہے، جو سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے تو اس نے حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس انعام کی، جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے، تحقیر کی ہے۔ اور کھلی بات ہوئی ہے کہ جب کلام پاک الہی سب کلاموں سے افضل ہے، جیسا کہ مستقل احادیث میں آیا ہے اور آگے آئے گا، پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا ہی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث سے ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا، اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ تستری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانوں سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو۔
شرح احیا میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے ان لوگوں کو بھی شمار کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا گیا ہے جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر ان کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں ان کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق سبحانہ و تعالیٰ کو تمام مخلوق پر ہے۔ جس شخص کو قرآن پاک کے یاد کرانے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، میں دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیزیں اس کو عطا کروں گا۔ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علل صبح بازار بطحاں یا عقیق میں جائے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی تکلیف کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں سے، اس طرح 4 کا 4 سے افضل ہے، ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ مسجد نبوی میں ایک خاص معین چبوترے کا نام ہے جو فقراء مہاجرین کی نشست گاہ تھی۔ اصحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے 101 نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کے اسماء گرامی میں لکھا گیا ہے۔ کے پاس 2 جگہ ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، بالخصوص وہ اونٹنی جس کا کوہان فربہ ہو۔ بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بے محنت چیز اکثر یا چھین کر کسی سے لے لی جاتی ہے، یا یہ کہ میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کر لے یا کسی کا مال چرا لے۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی کہ بالکل بلا مشقت اور بدون کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہے اس سے زیادہ بہتر و افضل ہے۔ چند آیات کا حاصل کر لینا اور یہ یقینی امر ہے کہ 1-2 اونٹ درکنار ہفت و اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جائے تو کیا، آج نہیں تو کل موت اسی سے جبراً جدا کر دے گی، لیکن 1 آیات کا اجر ہمیشہ کے ساتھ لکھ دیا جائے گا۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ آپ کسی شخص کو 1 روپیہ عطا فرما دیں اور اس کو اس چیز کی مسرت ہوگی، بلا مقابلہ اس کے کہ 1000 روپیہ اس کے حوالے کر دیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، میں ابھی واپس آ کر لے لوں گا۔ اس صورت میں بخیر اس پر امانت کے اور کوئی فائدہ نہیں، اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔